تیمور نے اب تو اخیر ہی کر دیا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اکثر وہ انسان نہیں ملتا، اور پھر آپ کی پہلے سے بھی اچھی خاصی لائف ہے، آپ کی بیوی ہے، گھر والے ہیں، بچے بھی ہونے والے ہیں، وہ بھی پھر تیمور جیسے اتنے پروفیشنل انسان کو اتنا بھی کیا عشق ہو جاتا ہے کہ وہ اس عشق میں اتنا اندھا ہو جائے، کبھی اپنی بیوی کی جان لینے کی کوشش کرے، کبھی باپ کا گریبان پکڑ لے تو کبھی کسی اور کی جان لینے کی کوشش کرے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ جیل بھی جا سکتا ہے۔ اور اب تو تیمور نے انتہا ہی کر دی، ایمان کو ولیمے سے کڈنیپ کر کے لے آتا ہے، وہ بھی اتنے سارے لوگوں کا بھرا ہوا فنکشن ہے، پولیس والے بھی برائے نام گیٹ پہ ایک دو تو کھڑے ہی ہیں، اور پھر راحت تو پسٹل لے کے اسپیشلی ایمان کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن تیمور صاحب کلم کلے ہی دلہن کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر سپرے مار کے اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ایمان کو ہوش آتا ہے تو وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک کروز میں صرف اور صرف تیمور کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب تیمور اتنا پاورفل انسان، اور اسے زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب اگر ہوئی ہے تو اتنی انتہا کی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے مل نہیں سکتی، مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، لیکن زبردستی اسے شادی سے اٹھا کے لے آتا ہے، پھر اسے کہتا ہے بلال کو کال کرو اور کہو کہ ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے دے۔ مطلب اتنا سا مذہب اس کا باقی ہے ابھی کہ اس کی طلاق کروا کے ہی اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ تو پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ طلاق کے بعد 4 ماہ کی عدت بھی تو ہوتی ہے، کیا یہ 4 ماہ اس کو اسی کروز میں لے کے پھرنے والا ہے؟ ادھر تیمور کے والدین تو اسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ بلال کو جب بھی تیمور ملا تو اب اس کا جو حشر ہوگا تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا بلال کے ہاتھوں۔ وہ تیمور کو کالز بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کی کالز تو اٹینڈ ہی نہیں کرتا۔ بالآخر جب کال اٹھاتا ہے تو اس کا باپ فوراً بتاتا ہے کہ بلال نے شہر کے چپے چپے پہ ناکہ بندی کروا دی ہے اور وہ تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، اور جب تم مل جاؤ گے تو خود ہی سوچو کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لیکن تیمور ڈھٹائی سے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ مجھے شہر میں تو کیا روئے زمین پہ کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ یہ زمین پہ تو پھر ہی نہیں رہا، سمندر کے بیچوں بیچ پتہ نہیں کہاں ایمان کو لے گیا ہے۔ بلال اور ایمان کی شادی تو اچھی خاصی گزر جاتی ہے، تھوڑی سی جو بدمزگی ہوتی بھی ہے تو بلال بالآخر ایمان کی غلط فہمی دور کر دیتا ہے اور ولیمے کے لیے اچھے سے تیار ہوتے ہیں، ایک ساتھ پارلر جاتے ہیں اور ولیمے کا فنکشن شروع بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن پہلے بھی تیمور کو کمرہ لاک کر کے گھر میں چھوڑ کے آنا پڑا، جب گھر والے اس کے اس ارادوں سے واقف ہیں تو بلال آخر اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے ولیمے کے فنکشن کے لیے ہائی سیکیورٹی تو رکھ ہی سکتا تھا نا۔ بے شک تیمور کو شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز نہ دیتا، پر اس کی فوٹو دکھاتا کہ اس بندے کو آپ لوگوں نے اندر انٹر ہونے نہیں دینا، لیکن بلال بھی جیسے بالکل ایزی لائف گزار رہا ہے۔ پھر تیمور کو موقع مل جاتا ہے، وہ جانتا ہی ہے کہ زارا تو اس سے محبت جتنی کرتی ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، تو اسی کو ہی پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے جاتا ہے کہ تمہیں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور زارا تو تیمور کی اتنی سی فکر مندی کے اوپر بھی فدا ہو جاتی ہے، پہلے تو خیر اسے یقین نہیں آتا، اسے کنفرم کرتی ہے کہ آخر آپ کی سوچ اتنی جلدی بدل کیسے گئی، تو تیمور اسے تو باتوں میں فوراً سے لے لیتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ جو نہیں مل سکتا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا ہے میں نے، اور پھر میری اپنی فیملی ہے تو میں اس کی تو قدر کر ہی سکتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی زارا سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں مجھ میں سے یا بلال میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا۔ زارا تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ میری پریورٹی تو صرف آپ ہی ہیں، پھر اگلا آپشن جو بھی ہو میں اسے چھوڑ سکتی ہوں۔ اب تیمور زارا سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری پریورٹی میں ہوں تو آج اپنے بھائی کے ولیمے کے فنکشن میں نہ جاؤ۔ یہاں زارا تھوڑا سا تو چونکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو تیمور کہہ دیتا ہے کہ بس جو بھی حرکتیں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے میں بلال کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، اور یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں کسی ایسے انسان سے ملوں جس کے سامنے مجھے جھک کے جانا پڑے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پریورٹیز آج ہی سیٹ کر لو۔ اگر تو تمہیں واقعی ہی میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور ہمیں نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تو آج سے ہی کیوں نہیں؟ چلو میں تمہیں ڈنر پہ لے جاتا ہوں۔ زارا بھی فوراً مان جاتی ہے، تھوڑا سا بھی احتجاج نہیں کرتی، اور یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے
کہ اپنے شوہر سے محبت تو لازمی کریں، لیکن جہاں پہ آپ حق پہ ہوں تو اس کے لیے لازمی پروٹیسٹ بھی کریں۔ ہسبینڈ کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی مان جانے والی بیویاں اور ان کو ہر وقت یہ تسلی دیے رکھنے والی بیویاں کہ وہ ان سے ہی محبت کرتی ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتی ہیں، تو وہ ہسبینڈ کو لاپرواہ کر دیتی ہیں شاید۔ ہاں، سارے ہسبینڈ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بندہ کسی اور میں انوالوڈ ہے تب تو اس کی ہر بات ماننا بالکل بے وقوفی ہوگی۔ اور پھر زارا تو اتنی دفعہ تیمور پہ اندھا اعتماد کر چکی ہے، دوبارہ اس پہ یقین کرتی ہے اور وہ دوبارہ سے اس کا بھروسہ توڑ دیتا ہے، لیکن شاید اس دفعہ جو تیمور کرے گا یہ اس کا آخری وار ہوگا۔ اس کے بعد تو زارا کو اس سے نفرت ہو ہی جائے گی اور یقیناً پھر تیمور کی موت کی وجہ بھی یہ زارا ہی بنے گی۔ زارا تیار ہوتی ہے تو تیمور اسے لے جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پہلے ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ہاسپٹل میں اس کو بٹھا دیتا ہے اور اس کا موبائل چپکے سے اٹھا لیتا ہے۔ اس موبائل سے ایک نرس کو پیسے دے کے کہتا ہے کہ تمہیں اس نمبر پہ کال کرنی ہے اور کہنا ہے کہ آپ کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ فوراً سے یہاں پہ پہنچ جائیں۔ بلال جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی بہن کے لیے پریشان ہو جاتا ہے تو فوراً سے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اپنے ولیمے کا فنکشن چھوڑ کے، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو زارا بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی ہوتی ہے اور تایا ابو اور تائی امی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تب زارا اسے بتاتی ہے کہ میں تو تیمور کے ساتھ آئی تھی لیکن وہ کافی دیر سے غائب ہیں۔ اب بلال کو تیمور کی ارادوں کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے تو یقیناً میرے ولیمے کے فنکشن پہ وہ ہوگا۔ ادھر راحت کو بھی جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بھانپ جاتا ہے تیمور کے ارادے۔ وہ ولیمے کے فنکشن میں جا کے تیمور کو وہاں سے تو ہٹا دے گا، لیکن تیمور کے ارادوں کو بدل نہیں پائے گا۔ تیمور اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ زارا جب گھر آتی ہے تو وہ تو اب تیمور کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ تیمور کبھی نہیں بدل سکتا، یہ تو وہ جان ہی چکی ہے۔ تیمور ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بلا وجہ ہی خزانے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو زارا بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنے خزانے کو سنبھال رہا ہے، دوسروں کی طرح لومبڑ بن کے دوسروں کے خزانوں کو ہتھیانے کے لیے چالیں نہیں چل رہا۔ لیکن تیمور ڈھٹائی سے اسے کہتا ہے کہ اگر وہ خزانہ نہیں چھوڑے گا نا تو میں اس سے چھین لوں گا۔ تیمور تو بلال کے آفس میں بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے صاف ہی بتا دیتا ہے کہ ایمان کو تو مجھ سے الگ تم نہیں کر سکتے، اب دیکھنا کہ میں جو وار کروں گا تو وہ تمہاری لاکھ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی تمہاری سمجھ سے بالکل دور ہوگا۔ بلال کے پاس زارا جب جاتی ہے تو زارا کو بھی بلال صاف کہہ دیتا ہے کہ اس بار اگر تیمور نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زارا بلال کو تسلی دیتی ہے کہ اب کی بار تو مجھے بھی اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے اور اب جو بھی ہوگا نا تو میرا ساتھ میرے بھائی کے لیے ہوگا۔ اس شوہر پہ جتنا اعتبار کرنا تھا اور اس کا جتنا ساتھ دینا تھا وہ کافی ہو چکا ہے۔ اب بلال کو جب تایا ابو بتاتے ہیں کہ تیمور نے یہ کہا ہے کہ روئی زمین پہ کہیں نہیں ڈھونڈ سکتا تو بلال کی عقل تو فوراً سے کلک کر دیتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ تیمور یقیناً کسی نہ کسی کروز یا شپ میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ تو وہ بندرگاہ پہ جانے والی ساری کروز کے ریکارڈز نکلواتا ہے اور کیمراز میں دیکھتا ہے، تبھی اسے کمپلیٹ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ تیمور کس کروز میں ایمان کو لے کے گیا ہے۔ ادھر تیمور تو بے فکری سے پھر رہا ہوگا کہ شاید میں نے آخر کار جو چاہا وہ حاصل کر ہی دیا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے بلال موجود ہی رہتا ہے اور اب تو وہ اس کی عزت اور اس کی بیوی بن چکی ہے، تو آخر وہ کیسے ایمان کو جانے دے سکتا ہے۔ اب کی بار جب تیمور کو پکڑے گا تو اس کا حشر تو بہت برا ہونے والا ہے اور اس کا انجام جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔